السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی اور بہن بالکل ٹھیک ہوں گے، اللہ رب العزت کو خوب یاد کرتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ خوب انہوں نے کنیکشن ڈے بائی ڈے اسٹرانگ کرنے کی ایک جد و جہد شروع کی ہوگی، اور ہو بھی چکے ہوں گے، اللہ رب العزت سے کلوز ہو چکے ہوں گے آپ سب، کیونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ۔ حقیقت ہمیشہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، حقیقت کو موت نہیں آتی، حقیقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں موجود ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر عزت ذلت میں تبدیل ہونے والی ہے، ہر امیر غریب ہونے والا ہے، ہر زندہ مردہ ہونے والا ہے، ہر جاندار بے جان ہونے والا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑ چرند پرند، دنیا کے بڑے بڑے نقشے، ہواؤں کا نظام، ستاروں کا جال، آسمان زمین اور زمین کی تمام مخلوقات، آسمانوں کی تمام مخلوقات، فرشتے جنات، جتنی بھی یہ کائنات میں موجود نظام ہے، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور جتنے بھی یہ مخلوقات ہیں، ایک ٹائم میں یہ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم تھا، وجود ہی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ موجود تھی۔ آج بھی اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان ساری چیزوں کو بنانے کے بعد مٹا دے گا، ختم کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے قائم دائم رہے گی۔ تو ہم اتنے بڑے رب کے بندے ہیں، ہم اتنے بڑے رب کو ماننے والے ہیں، ہم اتنے بڑے رب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اتنے بڑے شان و شوکت والے رب کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جن کے ایمان سٹرونگ ہو جاتے ہیں، جن کا اللہ پہ بلیو بہت زیادہ پیک پر چلا جاتا ہے، جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو ایمان کے لیول میں ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان ایمان کے اس لیول پر پہنچنے کے بعد ان کو عبادتوں میں لذتیں ملنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر ان کے دل پر حاوی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت کا دھیان انہیں ایسے نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر سچویشن میں اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار رونے والی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک برے کام کا ارادہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ برا کام کرنا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی کچھ آیتیں ان کے سامنے بیان کر دی جائیں یا دو چار باتیں وہ دل سے سن لیں تو وہ اپنے ارادے، اپنے برے ارادے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ ھذا ایمان، یہ ایمان ہے۔ ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ یہ چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ ایمان جب ڈاؤن جاتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بھول چوک کر بیٹھتا ہے۔ جیسے کہ لیٹ سپوز ہمارا ایمان لیول جب ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم گناہوں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اور عبادات کی طرف کم اٹریکشن فیل کرتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا؟ اور عبادات کم، اور دو چار جو عبادتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم پراپر طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہوتے، اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، عبادت میں بوجھ لگتی ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان عبادتوں میں لذت ختم ہو گئی، یا میرے پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہے، یا اس کے علاوہ میں اچھے طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا، کیونکہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اچھی عبادت کروں، لیکن چونکہ میرا ایمان لیول تھوڑا ڈاؤن ہو گیا۔ ایمان لیول ڈاؤن ہوتا ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ لگنے سے۔ اب مجھے بتائیں، ایک انسان صبح 9 بجے اپنی شاپ اوپن کرتا ہے اور رات کو 12 بجے وہ شاپ بند کرتا ہے، اس 9 سے لے کر 12 تک یہ جو دنیا کی محنت کر رہا ہے، جس میں صرف دنیا داری، کسٹمرز آ رہے ہیں، ڈیل کر رہا ہے، اوکے پروفٹ ہو رہا ہے، فائن، خوش ہو رہا ہے، کبھی کیلکولیٹر اٹھاتا ہے، کبھی یہ حساب کتاب کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی یہ سٹاک کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی ایک کسٹمر کو ڈیل کرنا، کبھی دوسرے کسٹمر کو ڈیل کرنا۔ اب کرتے کرتے اس کے 11 سے 12 گھنٹے ایک شاپ کے اندر گزر جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ اسے وہ شاپ سمجھ آئے گی نا؟ اسے اس شاپ کا بینیفٹ سمجھ آئے گا نا؟
اس وقت ایمان کی کیفیت تو نہیں بنے گی اس کی. لیکن اگر یہی شاپ والا شاپ بند کرنے کے بعد اپنے لیے 1 گھنٹہ مختص کر لے کہ میں نے 1 گھنٹے کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے, اور چلا جائے شاپ بند کر کے ڈائریکٹ کسی مسجد میں جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اور یہ آ کے ان میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ سنتا ہے, صرف اگر یہ 30 منٹ تک اللہ کی بات کو سن لے گا تو اس کو نا ایک عجیب سی کیفیت مل جائے گی. اس کے دل پر موجود گرد و غبار جو دنیا کے 12-13 گھنٹوں کی وجہ سے آیا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے, وہ دھل جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ایمان لیول تھوڑا سا اپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے, تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, رات کو قیمتی بنانا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ فرماتا ہے کہ جب انسان پر رات آتی ہے, یہ نائٹ جو آتی ہے جو ساری دنیا کو چھپا دیتی ہے نا, ساری دنیا کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور سکولز بند ہو جاتے ہیں, یونیورسٹیاں بند ہو جاتی ہے, پڑھنا پڑھانا ختم ہو جاتا ہے, گھومنا پھرنا بھی اکثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن نہیں, آج کل تو ہم چمکادڑ بنے ہوئے ہیں, ہم تو راتوں کو گھومتے ہیں. خیر, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رات آتی ہے نا تو یہ سارے کاموں سے ہمیں فرصت دلا دیتی ہے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا ویسے, کیونکہ انسان تو بہت لالچی ہے. انسان کی مزاج میں جب اسے نفع نظر آتا ہے تو یہ بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے. لیٹ سپوز ایک انسان کو اچھی خاصی نیند آئی ہوئی ہے, بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے, اس کا جسم بھی تھکا ہوا ہے, اور وہ دھکے کھا کھا کے کسی طریقے سے بس بیڈ پر پہنچتا ہے, اور ابھی 5 منٹ کے لیے بس وہ سویا ہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے اسے کال آتی ہے کہ ہیلو آپ کدھر ہیں؟ جی میں ادھر ہوں, آپ کا ایک پرائز بانڈ نکلا ہے, جلدی سے آئیں, آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے, اگر آپ آدھے گھنٹے میں نہیں پہنچے تو آپ کا پرائز بانڈ ضائع ہو جائے گا. اچھا جی پرائز بانڈ ہے کتنے کا؟ 10 لاکھ کا. او مائی گاڈ, آئی ایم کمنگ. فوراً اپنی نیند کو قربان کر کے, اپنی تھکاوٹ کو دور کر کے, وہی تھکاوٹ کہ جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو بیوی بچوں کو کہتا ہے ڈونٹ ڈسٹرب می, ہاں دروازہ بند کر دینا, شور مت کرنا, مجھے ریسٹ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں اوکے سر ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, جائیں اپنے کمرے میں نوابوں کی طرح سو جائیں. لیکن جیسے ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیٹتا ہے, 5 منٹ ہی نہیں ہوتے کہ آنکھ بند کیے ہوئے, لیکن جب اسے کال آتی ہے تو اپنا سکون, اپنا چین, اپنی راحت, اپنی نیند قربان کر کے بھاگنے لگ جاتا ہے. بیوی بچے پوچھتے ہیں کہاں بھاگ رہے ہو, ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے سونا ہے. وہ آپ کو نہیں پتا پرائز بانڈ نکلا ہے. انسان اس قسم کے مزاج کا بندہ ہے, ان کیفیتوں سے اس کا پالا پڑا ہے, لالچ بھری ہے اس کے جسم میں, اس کے نفس میں. تو اپنی ضروریات کو بھی قربان کر دے گا, کس کے لیے؟ اپنی ضرورت کے لیے, تو وہ فوراً جائے گا. تو سیم ایسے ہی اگر لیٹ سپوز یہ رات ہمارے اوپر نہ آتی, امیجن, تو ہم بیزار نہ ہو جاتے اپنی زندگی سے, دکانیں 24 گھنٹے کھلی رہتی, اور لیٹ سپوز یہ نیند بھی نہ آتی پھر. تو بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر کی ہے, میں بھی انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا. یقین کریں کہ اللہ نے جو جتنا ہمیں دیا ہے نا, خدا کی قسم اتنا ہمیں کسی نے آج تک نہیں دیا. اللہ نے جتنی خیر خواہی ہمارے ساتھ کی ہے, اللہ کی قسم کسی اور نے نہیں کی. لیکن ہم نے اللہ کو تھوڑا سا ان نون سمجھا, تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ نہیں لیا, تھوڑا سا اس کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, بات نہیں کی, کنیکشن نہیں کریٹ کیا, ریلیشن نہیں کریٹ کیا, جس کی وجہ سے آج اللہ ہمیں بیگانہ بیگانہ سا لگتا ہے. آج اللہ ہمیں بیگانہ بیگانہ سا لگتا ہے, جیسے کہ اللہ کوئی ایسی ذات ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ایسا ہر انسان کو فیل ہو رہا ہے, یقین کریں. اور جو لوگ ہیں جن کے مزاج میں دھوکہ, جن کے مزاج میں نفرت, جن کے مزاج میں جھوٹ, جن کے مزاج میں غیبتیں اور بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں, وہ لوگ ہمارے قریب ہیں. ہم ہر اچھے برے دوست کو جانتے ہیں, ہم فیملی ممبرز کو بھی جانتے ہیں. ایسا فرینڈ جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ہم اس کے مزاج سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. ہم ان کو اتنے اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں کہ وہ جب ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور تیسرا بندہ ایسی کوئی بات کر دے جو اس کو بری لگی ہو, اور وہ منہ سے نہ کہے کہ یہ مجھے بری لگی ہے, لیکن ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات تو ہمارے دوست کو بری لگی ہے بھائی, ہم فوراً اسے چپ کرا دیتے ہیں. ہم لوگوں کے مزاج کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہم نے, لیکن ہم اپنے رب کو کیوں نہیں سمجھ پائے یار. لوگوں کو سمجھنا تو خدا کی قسم بہت زیادہ مشکل ہے. آپ لیٹ سپوز کسی سے اٹھتے بیٹھتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, آپ اس کی اصلیت کبھی بھی نہیں جان سکیں گے, کیونکہ وہ اپنی اصلیت چھپا رہا ہوتا ہے آپ سے.
لیکن پھر بھی آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، پھر بھی آپ اس کی پیٹھ پیچھے تعریف کرتے ہیں کہ نہیں وہ دوست جو ہے اس میں یہ کوالٹی ہے، نہیں وہ دوست جو ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، حالانکہ وہ دوست اندر سے جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے۔ لیکن ہم جھوٹوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ جس انسان کی فطرت میں دھوکہ، جھوٹ، غیبت اور بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، ہم ان پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، ہم ان کو اپنے قریب لے آتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ جو عیب سے پاک، وہ اللہ جو خوبیوں کا مالک، وہ اللہ جو دنیا کا مالک، وہ اللہ جو بے سہارا لوگوں کا سہارا، وہ اللہ جو غریب کی غربت میں اسے چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ اللہ جو تنہا انسان کو تنہائی میں چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ اللہ جو گناہوں کے باوجود انسان سے نفرت نہیں کرتا، وہ اللہ جو گناہوں پر ہمیں سزا دے سکتا ہے، اس میں طاقت ہے، وہ مالک ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین کو کہے کہ اس نے میری نافرمانی کی ہے، اس کے ٹانگیں پکڑ لو، آسمان کو کہے کہ اس پر ٹوٹ پڑو، ہواؤں کو کہے کہ اسے اڑا کے کہیں پھینک دو، پہاڑوں اور سمندروں کو کہے کہ اسے نگل جاؤ، لیکن وہ اللہ ہر انسان کے گناہ کرنے کے باوجود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ ایسا رب سمجھنے میں بہت زیادہ ایزی ہے جو ہمارا خیر خواہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے آج لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، وہی لوگ ہماری زندگیوں کو خراب کرتے ہیں۔ ایک دوست اپنے دوست پر یقین کر کے زنا کے قریب جاتا ہے، ایک زناکار انسان جس کو زنا کا بہت شوق ہوتا ہے، جب اس کے یار دوست ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک دوست زنا کا عادی ہوتا ہے، تو اب جو اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا وہ بھی ڈیفینیٹلی زنا کرے گا۔ یہ دوست وہ انسان جو نیک ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ ایویں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے سامنے اس زنا کو اتنا چھوٹا گناہ بنا دے گا کہ یہ بھی آمادہ ہو جائے گا، اوکے اگر تو کر رہا ہے، تجھے کچھ نہیں ہو رہا تو میں بھی کرنے کو تیار ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم انہیں جان رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے کلوز ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ یار تم مجھے بتاؤ، کیا ہمارا رب، معاذ اللہ ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے، لیکن کیا ہمارے رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے تھوڑا سا محبت سے؟ کیا میرے رب کی ویلیو ہماری نظروں میں، ہمارے نوجوانوں کی نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کی جائے اس کے شکر کے لیے؟ کیا میرے رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا ہمارے رب کی ویلیو ہماری نظروں میں اتنی نہیں ہے کہ صبح و شام کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر ہم اپنے اللہ کو یاد کر لیا کریں، پھر اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچا کریں، پھر اللہ پر بھروسہ دن بدن ہم کیسے سٹرونگ کریں، اللہ کا یقین ہم دن بدن کیسے سٹرونگ کریں، اللہ کے لیے قربانیاں دینا کیسے دن بدن ہم سٹارٹ کریں؟ کیا ان کیفیتوں سے ہم اور آپ نہیں گزر سکتے؟ کیا یہ کام میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مشکل ہے، کیونکہ میری نظر میں گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اور آپ اس بات کا یقین کریں، آپ سوچیں پلیز، روزانہ صرف سنا مت کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ لیٹ سپوز ایک انسان ہے، اس کے دل میں گناہ کا شوق پیدا ہوا، اس کی سوچ میں ایک گناہ کا خیال آیا، لیٹ سپوز وہ یہ کہتا ہے کہ اوکے یہ لڑکی میرے ساتھ ریلیشن میں ہے، میں نے آج رات اس لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا ہے یا رومانس کرنا ہے یا فلاں کرنا ہے، اس طرح کا کوئی بھی شیطانی خیال اس کے دل میں آتا ہے، اور ان کا نکاح نہیں ہوتا، وہ نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتاؤ یہ گناہ کرنے کے لیے وہ کتنے سٹیپ سے گزرتا ہے؟ پہلے بیٹھ کے یہاں سوچے گا، پلاننگز کرے گا، اس کے بعد جو سورسز ہوتے ہیں وہ اختیار کرے گا، گھر سے گاڑی نکالے گا، جھوٹ بولے گا، اور ڈرتا ڈرتا پھر اس لڑکی کے گھر کے باہر کھڑا ہوگا، سوچے گا کوئی دیکھ نہ لے، بھائی نہ آ جائے، بہن نہ آ جائے، کوئی پکڑ نہ لے، پولیس نہ آ جائے، فلاں نہ کر لے، پھر لڑکی وہاں سے اتنی مشکلوں سے دیکھتی ہوں کوئی موقع ملے، کوئی سورسز ملے، کوئی آگے پیچھے لوگ ہوں، ایک گناہ کو کرنے کے لیے اتنی عجیب عجیب سچویشن سے شیطان انسان کو گزارتا ہے، اتنی مشکلات سے گزارتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور گناہ کرتے وقت ایک بات تو دل پہ رکھ لیں
کہ گناہ کرتے وقت آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی. مجھے بتائیں ایک انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہے؟ نہیں ہے. کیا اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر میں ایک دفعہ بھی اپنی یہ جو آنکھ کے اوپر جو یہ پلک ہوتی ہے جو جھپکتی ہے، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو کیا میں یہ ایک بار بھی پلک جھپکا سکتا ہوں؟ نہیں جھپکا سکتا. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو مجھے بتائیں میں یہ زبان سے ایک الفاظ ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے کرنا، ایک چور کے لیے چوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک زناکار انسان کے لیے زنا کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے، ایک بے حیا انسان کے لیے بے حیائی کو پھیلانا بھی مشکل ہوتا ہے شروع میں. بعد میں آسان ہو جاتا ہے، وہ سورسز اپنا لیتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اللہ اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر وہ واقعی اس گناہ کے حوالے ہو جاتا ہے. لیکن سٹارٹ میں ہر گناہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس گناہ کے مشکل ہونے کے باوجود، اللہ کی مدد اس گناہوں میں ہمارے ساتھ نہ ہونے کے باوجود، فرشتوں کا ہمیں بار بار روکنے کے باوجود، ضمیر کی 100 آوازیں جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے، مت کر مت کر مت کر، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو ہمیں مطمئن نہیں کر پا رہا ہوتا، ان ساری سچویشنز کو فیل کرنے کے بعد، ہینڈل کرنے کے بعد بھی ہم وہ گناہ ایزیلی کر لیتے ہیں. اور 5 منٹ بعد پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا. 5 منٹ بعد ہم پھر اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب توبہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی کہ نہیں. وہ اللہ کے بندے، جب گناہ کر لیا اس وقت شرم نہیں آئی، اس وقت تم کنفیوز نہیں ہوئے، اس وقت تمہارا مائنڈ ان سوچوں کا شکار نہیں ہوا کہ گناہ کروں گا کہیں اللہ عذاب نہ دے دے. اب جب توبہ کی باری آئی تو تم پھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ رہے ہو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے بھی کہ نہیں، یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. کیوں کر رہے ہو ایسا؟ پھر توبہ کرو نا. تو خیر یہ ادر ٹاپک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کی باتیں کرنا نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی باتیں سننا نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ اوپنلی بندہ کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں. آپ کہیں بھی اللہ کی باتیں کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. آپ کہیں بھی اللہ کی کوئی بات سنیں گے تو آپ کو چھپنا نہیں پڑتا دنیا سے، گھر والوں سے، ماں باپ سے چھپ چھپ کے وہ کام نہیں کرنا ہوتا. یہ کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی کال نہیں ہے کہ جب آتی ہے تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں حق شامل ہے، اس میں سچائی، ریالٹی شامل ہے جو ہر بندے کے دل پر اثر کرتی ہے. اس وجہ سے سچائی، ایمانداری اور نیکی کا کام ہمیں مضبوط بناتی ہے، ہمیں طاقتور بناتی ہے، ہمارے دل میں موجود جو خوف ہوتا ہے اس کو نکالتی ہے، اور ہم جو اچھائی ہوتی ہے وہ بے خوف ہو کے کرتے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اچھائی میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اچھائی کرے، اس وجہ سے اللہ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. فرشتے آپ کا حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ضمیر چپ چاپ بیٹھا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے اللہ سے کہ اللہ اس کے دل میں جو نیکی کا کام آیا ہے پلیز وہ ضائع مت ہونے دینا، شیطان کو اس سے دور کر دینا. اتنے سارے فورسز آپ پر اپلائی ہوتی ہے صرف ایک نیکی کروانے کے لیے آپ سے، یقین کریں. اس کے باوجود ہمارے لیے آج نیکی مشکل ہے اور برائی آسان ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت سمجھ آنے میں کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے یار. اللہ رب العزت بہت آسان ذات ہے، بہت زیادہ آسان ذات ہے. بس اسے سمجھنے کے لیے ایک زندہ دل چاہیے، بس اسے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ندامت چاہیے، بس اسے سمجھنے کے لیے ایک پکا اور مضبوط ارادہ چاہیے. وقتی ہو بے شک، وقتی طور پر انسان ارادہ کر لے کہ بس آئی شوڈ سٹاپ، اور مجھے اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے. میں یہ جو کر رہا ہوں، جن ایکٹیویٹیز میں ہوں، یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہے، تو مجھے اپنی لائف کو چینج کرنا چاہیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف آخرت کی کامیابی کے لیے، صرف اللہ کی نظروں میں ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے. تو سیریسلی اگلے ہی لمحے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اگر اگلے لمحے نہیں ملتی تو اسی لمحے اللہ رب العزت اس کی قسمت میں ہدایت کو لکھ دیتے ہیں. اب اسے مل کے ضرور رہے گی، چاہے وہ سالوں بعد ہو، چاہے وہ مرنے سے 1 دن پہلے ہو، یا چاہے مرنے سے 10 دن پہلے ہو.
لیکن اگر یہ ایک دفعہ دل میں یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کی طرف آنا چاہیے، مجھے اللہ میں انٹرسٹ لینا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، مجھے گناہوں سے ہجرت کرنی چاہیے، مجھے نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مجھے یہ بے حیائی کو، یہ کفر کو، یہ شرک کو چھوڑنا چاہیے، مجھے ایک اللہ کی بندگی میں آنا ہے اور جلد سے جلد آنا ہے. یقین کریں یہ وہ چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں جو آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دلوا سکتی ہیں. کس سے؟ اللہ سے. اللہ یہی چاہتے ہیں انسان سے کہ بس بن دیکھے ایک دفعہ ایک بات کو سن کر، ایک آیت کو پڑھ کر، ایک حدیث کو پڑھ کر، ایک انسان کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی کچھ سیکنڈز کے لیے بس یہ بات آ جائے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے جب بندہ اس طرف دھیان نہیں کرتا نا، جب بندہ قرآن کی طرف بھی دھیان نہیں کرتا، جب بندہ علماء کی طرف بھی دھیان نہیں کرتا، جب بندہ اللہ والوں سے بھی دور ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کے تمام راستوں کو اپنے اوپر بند کر دیتا ہے اور شیطان کے تمام راستے اپنی زندگیوں میں کھول دیتا ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں شراب ہے، جس میں زنا ہے، جس میں گنہگاریاں ہیں، بڑی بڑی مطلب جو لوگ اکیلے میں کرتے ہیں، جو لوگ کھلم کھلم کرتے ہیں، تو جو شیطان کا دوست بن جاتا ہے نا، تو اللہ اس سے بھی نہیں چاہتے کہ یہ اس حال میں مرے کہ یہ شیطان کی بندگی ہی کرتا رہے، یہ انہی گناہوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کرتے ہیں. کیسے کمزور کرتے ہیں؟ بیماریاں بیچ کر. کیسے کمزور کرتے ہیں؟ آزمائشیں بھیج کر. کیسے کمزور کرتے ہیں؟ نقصان دے کر. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب شاید اس کی اکڑ ختم ہو جائے، اب شاید اس کے ہوش بحال ہو جائے، اور یہ کمزوری کے عالم میں پکارے گا تو کس کو پکارے گا؟ مجھے ہی پکارے گا. اب اسے نقصان ہوا، دنیا تو اس کی مدد نہیں کر رہی، اب مدد کرنے والا آخری کون بچ گیا؟ میں ہی بچ گیا. تو ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں چونکہ بندے کا، تو یہ انسان اب مدد کے لیے کس کو بلائے؟ اللہ کے لیے. ربی انی مغلوب فانتصر، کہہ دو نا اللہ سے کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت تیری مدد کو آئے گا. ڈزنٹ میٹر کہ تم گناہگار ہو، تم بے حیا ہو، تم زناکار ہو، تم چور ہو، تم مشرک ہو، تم کیا ہو، صرف اتنا بول اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ ہماری زندگیاں الجھ گئی ہیں، ہمارے ذہن الجھ گئے ہیں، ہماری فیلنگز ہمارے قابوؤں میں نہیں ہیں. ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں یا رب، اور ان سارے الجھاؤ کو آپ ہی سلجھا سکتے ہیں. بس یقین کرنے کی دیر ہوتی ہے. اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، سب سے بڑا خیر خواہ. اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ اپنے بندوں سے محبت نہ کرتا نا، تو یقین کرو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو 1,40,000 24,000 کے قریب جو انبیاء کو بھیجا، جو اس دنیا میں آتے تھے اور ساری انسانیت پر محنت کرتے تھے اور ان کو اللہ کا تعارف کرواتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے، یہ اللہ نہ بھیجتا. پھر یہ جو اللہ نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیے تاکہ انسان پڑھے. اچھا جو پڑھ نہیں سکتا وہ سنے، اچھا جو سن بھی نہیں سکتا وہ تھوڑا سا سمجھے، دیکھے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہدایت کو کسی سے بھی نہیں چھپا کے رکھا. کتنے ایسے گنگے بہرے ہیں، اندھے ہیں جو ہدایت پر ہیں، اللہ کی مان رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سننے کے لیے کان ہی نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی نہیں ہے، چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ پر بلیو ہے ان کا. اور ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار نہیں کر رہے، راستہ اختیار نہیں کر رہے، بس اپنی کاوشوں، اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. روزانہ ایک نئی خواہش ہمیں اپنے اندر مصروف رکھ لیتی ہے، روزانہ ایک نئی سوچ، ایک نئی امید مجھے ایک طرف لے جاتی ہے جو کہ مزید مجھے اللہ سے دور کر دیتی ہے. آگے ہی اللہ سے دور ہوں، آگے ہی اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، آگے ہی اللہ کی عبادتیں یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم پہ فرض ہیں یہ نہیں ہو رہی. جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں ایک نئی آزمائش، جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں ایک نئی مصروفیت، جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں ایک نیا تماشا. ایسے دور میں ہم کیسے اپنے ایمان کو بچائیں، کیسے ہم اللہ رب العزت کے سہارے اپنی زندگی گزاریں؟ یہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. اور اس کوسچن کو آپ نے خود سے کرنا ہے کہ میں ایسا کیا کروں، میں کدھر جاؤں.
اور اس کا جواب ایک ہی ہے, اٹھاؤ قرآن, پڑھو اس کو, سمجھو اس کو. یہ تمہیں ہدایت کے رستے تک پہنچا دے گا, یہ تمہیں اللہ کے اتنے قریب لے جائے گا, اتنے قریب لے جائے گا کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ میں نے آنکھ کھولا, آنکھ کھلنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ میرے قریب ہے, اس میں دیر نہیں ہو سکتی. ہاں, اللہ کو جاننا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا. جو لوگ اللہ سے کٹ جاتے ہیں ان کی زندگیاں گمراہیوں کے حوالے ہو جاتی ہیں, اور گمراہیاں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. گمراہیاں صرف انسان کی آخرت کو ڈیمیج نہیں کرتی, گمراہی, بدگمانیاں اور بے حیائیاں اور گناہ انسان کی زندگی کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں, انسان کو عمومی عذابوں میں گرفتار کر دیتے ہیں یہ گناہ. اللہ فرما رہے ہیں نا کہ تم پہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں, تم پر یہ جو نیگیٹو حالات آ رہے ہیں, یہ ہم نہیں بھیج رہے, یہ تو وہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں جو تم کرتے ہو چند سیکنڈ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے, بعد میں وہ عذاب بن کر تمہارے اوپر آ جاتے ہیں. اور شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں گناہوں کا عذاب دے رہے ہیں, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, ورنہ آخرت کے عذاب کے سامنے تو ہم ٹک ہی نہیں سکتے. چلو اگر میں نے ایک گناہ کیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا تو میں صبر کروں گا. اگر میری بیماری کی وجہ میرے گناہ ہے تو شکر ہے اللہ کا, یا اللہ کہ تو نے مجھے یہیں پہ وہ دے کے اور وہ معاملہ ختم کر دیا. اگر یہ گناہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں آخرت میں اور تو مجھے میرے سامنے رکھ دے کہ یہ گناہ آپ نے کیا, اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملنے والا ہوگا وہ میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے, تو الحمدللہ اللہ ہر حال میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ ہر حال میں بندے کا خیر خواہ ہے, بندے کا اچھا سوچتا ہے. بندہ اپنے رب کے حق میں کوتاہیاں کر رہا ہے, میں اور آپ بندے ہو کر اپنے رب کا حق ادا نہیں کر رہے. سیریسلی بس یہ سوچنا ہے ہم نے. دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت 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 زیادہ نعمتیں دی ہیں. اللہ رب العزت اگر ہم سے محبت نہ کرتا نا تو یہ کروڑوں کے خرچے ہم پر نہ کرتا. آج میں نے ایک ریسرچ کی آرگنز پر, انسانی جسم پر, کہ یہ کیا ہے, یہ جو ہمارے پاس آنکھیں ہیں, یہ جو بال ہیں, یہ جو کان ہے, یہ جو کڈنی ہے, یہ جو لنگز ہے, یہ جو لیور ہے, اسکن ہے, ہارٹ ہے, اسکیلیٹن, بونز وغیرہ, یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اس کی کوسٹ کیا ہے. میں نے گوگل کیا آج, آپ کو پتہ ہے, کیلکولیٹر ذرا اٹھائیں, ایک آنکھ کی قیمت یو ایس میں گوگل کیا بتا رہا ہے, $50,000 ایچ آئی. $50,000 ملٹیپلائی بائی 250, کیونکہ پاکستان 2,200,000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ, یعنی کہ 10 کروڑ 25 لاکھ میں ایک آنکھ, 10 کروڑ 25 لاکھ کی ایک آنکھ اور 10 کروڑ 25 لاکھ کی دوسری آنکھ. کتنے ہو گئے 10 10 20 اور 25 25, بہت زیادہ, بعد میں کرتے رہنا. یہ جو ہیئرز ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں, میرے ایک دوست تھے, ان کے بال نہیں آ رہے تھے, یہی اسلام آباد میں F8 میں. ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اس کی سرجری کروانے, تو ڈاکٹر نے ان کو جو بل دیا وہ کہا کہ آپ کے بال آ جائیں گے, تھوڑے سے تھے, تھوڑے سے نہیں تھے, آپ کے بال آ جائیں گے لیکن آپ کو 2.5 لاکھ روپے پے کرنے ہوں گے, ہم آپ کی ایک سرجری کریں گے, ٹرانسپلانٹ کریں گے, ہیئرز وغیرہ جتنی بھی, آپ نے پھر 1 مہینے تک اس کو 1 مہینے بعد آپ نے پھر سے 50,000 دینے ہیں, تو 3 لاکھ کے صرف اس نے اپنے بال جو کہ تھوڑے سے حصے پر نہیں تھے وہ لگوائے تھے. اوکے, امیجن کہ تمہارے بال, اس کے لگا لو 5 لاکھ. اس کے علاوہ یہ جو ناک ہوتی ہے, یہ جس کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اسے سرجری کرنی پڑتی ہے, یا اس کے علاوہ جس کی بند ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, یا اس طرح نا, تو اس پر کتنا لگتا ہے, کم سے کم گوگل کے مطابق 25 لاکھ روپے تک چھوٹا سا حصہ, چھوٹی سی پرابلم ناک کی ٹھیک ہوتی ہے. اوکے, آپ کو کیسے دے دی گئی, مفت میں دے دی گئی, آپ پیدا ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر, سب کچھ آپ کو اویلیبل تھا. اس کے علاوہ کڈنی, جو گردے ہوتے ہیں انسان کے اندر, گردوں کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے, $150 لاکھ $, 150 لاکھ ملٹیپلائی بائی 250, تو پتہ نہیں کتنا, کوئی 37 پتہ نہیں کہاں سے بن. لنگز جو پھیپڑے ہوتے ہیں $272 لاکھ, لیور $137 لاکھ, نہیں 1,37,000
لنگس جو ہے $2,72,000 اینڈ کڈنی $1,50,000. اینڈ اسکن کے بارے میں نے ایک عجیب چیز پڑھی. لیٹ سپوز آپ کی اسکن کہیں سے ڈیمیج ہو گئی, جل گئی, اور آپ اسے پریپیئر کروانا چاہ رہے ہیں, دوبارہ لگوانا چاہ رہے ہیں, اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں, تو وہ 1 سینٹی میٹر کی آپ سے $8 چارج کرے گا. اب 1 میٹر میں ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر, تو ہو گئے جی کتنے, 8 کو ملٹیپلائی 8, 1 میٹر کی اسکن آپ کو لگائی جائے گی $800 میں. اگر لیٹ سپوز آپ اچھے خاصے چوڑے ہیں اور آپ اچھے خاصے لمبے ہیں, اور یہ بنتا ہے کوئی لیٹ سپوز آپ کی پوری باڈی کی اسکن جو ہے, اگر آج کے دور کے مطابق وہ ہے 20 میٹر ملٹیپلائی بائی 800 از اکول ٹو $16 ملٹیپلائی بائی 250. یعنی کہ آپ کے اسکن پر صرف 4 کروڑ کا خرچہ ہے. 4 کروڑ کا خرچہ صرف اسکن پر. لیور کا سوچیں, لنگس کا سوچیں, ہارٹ, یہ جو دل ہوتا ہے, $1 ملین پلس اس کی کاسٹ ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے دے دی. پھر ایک غریب جب کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ سے کہتا ہے نا کہ اللہ تو نے مجھے غریب کیوں پیدا کیا, تو دل کرتا ہے کہ اسے اٹھا کے تھوڑا سا جھنجھوڑو اور اس کی آنکھوں کو ایسے کھولو اپنے انگلیوں سے اور کہو کہ تو ذرا غور کر اپنے آپ پر, ذرا اپنے آپ پہ غور کر کہ تو اپنے آپ میں ہی ایک ملینئر ہے, ایک بلینئر ہے. لیکن ہم شکر نہیں کرتے. اللہ کیا کہتے ہیں, افلا تشکرون, تم شکر تھوڑی نہ کرتے ہو. تو بھائی میری ایک ہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اللہ کو اپنی ضرورت سمجھیں, اللہ پر اپنا یقین سٹرونگ کریں. اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ بادشاہ بن جائیں, آپ بڑے بڑے دولتیں کما لیں, لیکن اللہ کی ذات آپ کے ساتھ نہیں ہے نا, تو تم کچھ بھی نہیں ہو. تم ہمیشہ پریشان رہو گے. تم روزانہ کوشش کرو گے کہ میرے گھر کے لوگوں کا دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائے, یہ ایک دوسرے سے لڑے نہ, یہ ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں نہ کرے. لیکن اگر تم اللہ کے احکامات اپنے گھر والوں پر لاگو نہیں کرو گے, اس کے لیے محنت نہیں کرو گے, تو تمہارا گھر اسی طرح جہنم کی طرح بنا رہے گا. کبھی بھی جنت والا سکھ نہیں آئے گا. جب تک تم اللہ کے حکموں پر سٹرونگ بلیو نہیں کرو گے کہ اس قرآن میں جو لکھا ہے اگر میں اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور وہ کامیابی ہی میری اصل کامیابی ہے جو اللہ کی طرف سے میرے لیے طے شدہ ہے. جب تک ان باتوں کا یقین نہیں کرو گے, تب تک اگر تم ان ہاتھوں سے کروڑوں بھی کما لو اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھو تو تم کامیاب نہیں ہو. پلیز اپنے آپ کو سکسیسفل انسان مت سمجھنا. تم اگر دنیا کے بہت بڑے بڑے نقشے بھی اپنے ارد گرد جمع کر لو, لوگ تمہارے لوگوں کے, تم ایک برانڈ بناؤ اور اس برانڈ کا ایک لوگو ہو, اور اس لوگوں کے جھنڈے لوگ اپنے گھروں پر گاڑیں اور اس پر فخر کریں, تم اتنی بڑی کمپنی کے مالک بن جاؤ, لیکن اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں تو تم کچھ بھی نہیں ہو. تمہاری موت بہت بھیانک ہونے والی ہے, تمہارا دی اینڈ بہت زیادہ بھیانک ہونے والا ہے. بالکل ہی ایک فلموں میں جس طرح ولن کا ہوتا ہے نا, اسی طرح تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. تو مت کرو, رک جاؤ, لوٹ آؤ, اللہ کی مان لو, اللہ کو جان لو, اللہ کو اپنا دل دے دو, اللہ کے دیے ہوئے جسم کو اللہ کی بندگی میں استعمال کرنے والے بن جاؤ. اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اس آنکھ سے وہی دیکھو جس میں اللہ خوش ہے. اللہ نے دل دیا ہے, اس دل سے وہی کام کرو, اس دل میں وہی سوچو, اس دل میں وہی خواہش پیدا کرو جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے, جو تمہیں اللہ سے محبت دلوا دے. اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو یہ انہی کاموں کی طرف بڑھانا کہ جن کاموں سے اللہ نے خوشی کا اظہار کیا, راضی ہونے کا اظہار کیا. اگر اللہ نے تمہیں ٹانگیں دی ہیں تو دیکھ دیکھ کر چلنا, کہیں تمہارے یہ قدم تمہیں کسی جہنم کے کھڈے تک نہ پہنچا دے, کہیں تمہارے یہ قدم تمہیں کہیں کسی بے حیائی کے حوالے نہ کر دے.
اگر اللہ نے تمہیں یہ ٹانگیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال کرو بھائی. مسجد جاؤ, کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ, ماں باپ کی خدمت کے لیے, ماں باپ کے لیے میڈیسن لینے کے لیے جاؤ, فارمیسیز جاؤ, ان کو ہاسپٹل لے کر جاؤ, ان کو کندھوں پر بٹھا کے انہی پاؤں سے چل چل کر ان کو طواف کرواؤ. کرو ان پاؤں سے ایسے کام لو. یہ دنیا میں لے سکتے ہو, مرنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. مرنے کے بعد بڑی حسرتیں آتی ہیں انسان کے دل میں, کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں وہ کر لیتا, وہ جو میں ملین پیچھے چھوڑ کے آیا تھا ایم ہی چھوڑ آیا بچوں کے لیے, کاش اس ملین سے میں حج کر لیتا, اس ملین سے میں لوگوں کو حج کروا دیتا, اس ملین سے میں غریبوں کے لیے گھر بنا لیتا. پھر کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. او ہو, عورتیں کیا سوچیں گی, او یار میرے جو صندوق میں 10 تولہ 20 تولہ 40 تولہ سونا پڑا تھا اور میں چھوڑ کے آ گئی, اور اب اس پہ لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہیں, بیٹی کہہ رہی ہے کہ اتنا میرا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے کہ اتنا میرا ہے. کاش میں اسی وقت اس کی زکوٰۃ دیتی, اسے کسی استعمال میں لے آتی, یا اسی میں برابر 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 تقسیم کر دیتی اور اللہ کی نعمت کا ایک حق ادا کر لیتی, تو شاید میری اولاد آج جھگڑ نہ رہی ہوتی. تو اس طرح کے کاش پھر کام نہیں آتے نا. ہم نے مومن کاش والا نہیں ہوتا, مومن توکل والا ہوتا ہے. مومن کے ہر فیصلے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ. جو بھی فیصلہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا, وقتی طور پر شاید اسے نقصان ہو جائے, وقتی طور پر شاید اس کا مائنڈ جو ہے شیطان ڈائیورٹ بھی کر دے, اسے ڈرا بھی دے, دھمکا بھی دے, لیکن جب وہ جیسے ہی نیکی کرتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. ہم پر کس کی نظر ہے؟ اللہ کی. ہمارے چھوٹے 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 اعمال کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. ہم وہ کام جو لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتے ہیں اسے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی سمپل سی باتیں ہیں, بس ان کو دل میں لانا ہے, یقین میں لانا ہے. دیکھو اب میں اکیلا ہوں, لیٹ سپوز یہاں پر میرے روم میں کوئی نہیں ہے. اگر میں یہ سوچ لوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو اٹس مین میں نے اپنے آپ کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر دیا. اٹس مین میں اب جو چاہے کر سکتا ہوں. کوئی نہیں ہے نا, چھوٹا بھائی نہیں ہے, بہن نہیں ہے, باپ نہیں ہے, میں جو بھی کروں گا ان کو پتہ تو نہیں چلے گا نا. تو اس طرح پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے. لیکن میں اگر یہ سوچوں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے, میں آ گیا پھر سے بندگی میں. کس کی بندگی میں؟ اللہ کی بندگی میں. میں پھر سے کسی تصور کی قید میں آ گیا. کس کے تصور کی قید میں؟ اللہ کے تصور کی قید میں. تو انسان جب کوئی ہوتا ہے تب گناہ نہیں کرتا. ہاں, جس طرح میں یہ سوچ رہا ہوں نا کہ میرے کمرے میں میرے ساتھ امی بھی نہیں ہے, ابو بھی نہیں ہے, بہن بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اس طرح اگر میں نے کسی پوائنٹ پہ یہ سوچ لیا کہ اللہ بھی نہیں ہے, یا مجھے خیال نہ آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یا مجھے اس بات کا یقین نہ ہو کہ میں اکیلا ہوں تو دوسرا میرے ساتھ اللہ ہے, تو میں ڈیفینیٹلی گناہ کروں گا. میرے لیے گناہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا, اس نے مجھے بہت 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 زیادہ مدد دی ہے. یقین کریں اگر آپ اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں, چلو عربی نہ صحیح, اس کے ترجمے کو یاد کر لیں. اچھا اگر ترجمے کو نہیں یاد کر سکتے نا تو صرف سن لیں دل کے کانوں سے اور اسے دل میں بٹھا لیں. یہ قرآن کی آیت ہے اور بڑی زبردست آیت ہے. یہ آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو یہ گناہوں سے بچا لے گی. آپ کو بری چیزیں دیکھنے سے بھی بچا لے گی, آپ کو سانگ سننے سے بھی بچا لے گی. اس کے علاوہ پورن ایڈکشن جس کو ہوتی ہے رک جاؤ گے. اس کے علاوہ اگر تم تنہائی میں غلط خیالاتوں کا شکار ہوتے ہو اس سے بھی بچ جاؤ گے. اس کے علاوہ اگر تنہائی میں تمہارا گناہ کرنے کا دل کرتا ہے, جو بے حیائی کا کام ہوتا ہے, تم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہو, زیادتیاں کرتے ہو, اپنے ڈیزائرز کو ہٹ کرتے ہو, اگر یہ آیت تم یاد کر لو تو تم سے یہ گناہ بھی نہیں ہوگا. انسان گناہ تب کرتا ہے جب وہ اکیلا اپنے آپ کو تصور کرتا ہے, کیونکہ ہم جب لوگوں کے سامنے گناہ کریں گے تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے؟ گناہگار. اس کے بعد ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اس کے بعد ہم سے کوئی محبت نہیں کرے گا. ہم اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں سے, اسی لیے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, اسی لیے لوگ ہماری باتوں کو ویلیو دیتے ہیں, اسی لیے جدھر بھی ہم رشتے بھیجتے ہیں لوگ ہمیں اوپر سے جج کرتے ہیں اور اپنی بیٹی تھما دیتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں.
ہم لوگوں سے چھپ رہے ہیں. یقین کریں ہمارے اندر کتنے گناہ ہے، کتنی گندگی ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہماری تنہائیاں کتنی خوفناک ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں. لیکن انسان سے یہ جو گناہ کرواتا ہے یہ تصور ہی کرواتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھ پر کسی کی نظر نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی ہے نہیں. اسی وجہ سے وہ گناہ کر لیتا ہے بڑا بڑا. تو اگر آپ اس آیت کو یاد کر لیں یقین کے ساتھ، میٹر کرے گی یقین. جس بات کا یقین آپ کو نہیں ہوگا وہ چاہے پھر قرآن کی بات ہی کیوں نہ ہو، آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، جدھر بھی تو چلا جائے، چاہے تو اکیلا ہے، چاہے تو بھیڑ میں ہے، چاہے تو کمرے میں ہے، چاہے تو گھر میں ہے، چاہے تو بازار میں ہے، چاہے تو پہاڑوں میں ہے، چاہے سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جا، چاہے تو آسمان کی بلندیوں کو کراس کر لے، چاہے تو بادلوں میں چھپ جا، چاہے تو چاند پر اپنا بسیرا بنا لے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. میرے بندے تو جہاں بھی چلا جائے میں تیرے ساتھ ہوں. ہائے ہائے ہائے. اس آیت کی تو بڑی تفسیر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں فی الحال آپ کو گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں. یقین کر لو اس بات پہ، تم مسلمان ہو نا، تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارا قرآن پہ اسٹرانگ بیلیو ہے. اگر قرآن کو کوئی تمہارے سامنے جلائے تم اس کا منہ توڑو گے. قرآن کو تمہارے سامنے کوئی بے عزت کرے، اسے گرائے، اس کی بے حرمتی کرے تو تمہارا ایمان جاگے گا. تم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرو گے اور اس سے بدلہ لو گے. رائٹ؟ کیوں؟ جسٹ بیکاز آف یور ایمان. تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارے اندر قرآن کی ویلیو ہے، تمہارے اندر قرآن کی قیمت ہے، تم قرآن سے محبت کرتے ہو. ہاں تھوڑی سی بے وفائیاں ضرور کی ہے تم نے اس سے، لیکن تم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. تم آج بھی اس سے وفا کرتے ہو، تم آج بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہو، تمہیں آج بھی اس کا یقین ہے. وہ دوسری بات ہے کہ تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ تم نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری. لیکن اس کتاب کی اہمیت تمہارے دل میں آٹومیٹکلی ہے میرے بھائی. تو جب تمہارا کام تو آسان ہو گیا. لوگوں کے دلوں میں تو قرآن کی اہمیت ہی نہیں ہے، لوگ تو قرآن کو سچی کتاب مانتے ہی نہیں ہے. تمہارا تو آدھا کام آسان ہے. بس اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینا ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس پر یقین کرنا ہے. تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. تمہاری زندگی اتنی نہیں بگڑی جتنی مشرکوں کی بگڑی ہے. تمہاری زندگی اتنی نہیں بگڑی ابھی جتنی فرعون کی بگڑی تھی، قارون کی بگڑی تھی. تم تو ابھی بھی بہت بھولے والے ہو، نیک ہو، سادہ ہو، اللہ کے قریب ہو. 2-4 گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دور تصور مت کیا کرو، تم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو. 2-4-5 گناہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار مت سمجھ لیا کرو. اللہ نے فرعون جیسے انسان کو بھی چانس دیے. تم تو بھولے والے انسان ہو. اللہ نے بہت بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کیا ہے. تم تو بہت چھوٹے گنہگار ہو. اپنے آپ کو بڑے گنہگار مت سمجھو. یہ بھی شیطان کا ایک جھانسا ہوتا ہے، انسان کے چھوٹے گناہ کو اس کے سامنے بڑا کر دینا، اس کو ایک بڑا سنر بنا دینا اسی کی نظروں میں، اور اللہ کی رحمت کو اس کے سامنے چھوٹا کر دینا کہ نہیں تمہارے اس گناہ پر تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں کہ تمہیں تو اب عذاب ہوگا، اس کی تو کوئی معافی ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تلافی ہی نہیں ہے. تو تم قرآن پہ بلیو رکھو اور اس بات کو یقین رکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تمہارے لیے قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے ڈوڈ. تم بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہو قرآن کو. قرآن کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو ان کے منکر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا. اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہیں، ان کے دلوں کو سخت کیا ہے. تمہارے دل کو تو اللہ نے چوز کیا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کیا سورہ واقعہ میں کہ قرآن کو صرف وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو لوگ پاک ہوتے ہیں. تو آپ لوگ پاک ہیں، آپ اٹھاتے ہیں قرآن چاہے سالوں بعد صحیح. آپ کے دل میں قرآن کی اہمیت ہے. سیریسلی آپ کے لیے قرآن کی باتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہے. جب نان مسلمز اس پر ریسرچ کر کے سائنس کی بڑی بڑی بلڈنگیں کریٹ کر سکتے ہیں، تو تم کیا اس پہ ریسرچ کر کے اپنی چھوٹی سی زندگی ٹھیک نہیں کر سکتے؟ تمہارے اندر وہ چیز ہے برو. تم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو. تم اپنی زندگیوں کو گمراہیوں سے نکال سکتے ہو. تم اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہو. آج بھی تمہارے اندر وہ پاور ہے. بس تھوڑا سا محنت ہے، تھوڑی سی محنت ہے. اور تمہاری یہ تھوڑی سی محنت تمہیں اتنی آگے لے جائے گی، اتنا آگے لے جائے گی کہ تم 2 قدم چلو گے نا تو تمہیں یہ لگے گا کہ میں 2 قدم اٹھا رہا ہوں تو ساتھ میرا رب بھی میرے ساتھ چل رہا ہے.
تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، ٹرسٹ می، کہ جب تم سو گے تو تمہیں یہ ایسا لگے گا جیسے میں اللہ کی نگاہوں میں سو رہا ہوں، اللہ کی مجھ پہ نظر ہے اور میں سو رہا ہوں۔ جیسے ہی اٹھو گے تمہیں موبائل نہیں یاد آئے گا، جیسے ہی اٹھو گے تم موبائل کی بیٹری نہیں دیکھو گے کہ فل ہے یا لو ہے، جیسے ہی اٹھو گے تم گرل فرینڈ کے میسیجز کی طرف نہیں جاؤ گے، بلکہ جیسے ہی اٹھو گے تم کہو گے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری آنکھیں کھولی، ایک موت کے بعد مجھے ایک نئی زندگی دی، سونے کے بعد مجھے جگایا، اور ہم نے تیرے ہی طرف آنا ہے، اس طرح ایک دن مر جائیں گے تیرے طرف آ جائیں گے۔ ہاں میرے بھائی، تیری غفلتوں نے صرف تجھے اللہ سے دور کیا ہے، تیری غفلتوں نے اللہ کی محبت کو تجھے سمجھنے نہیں دیا، تیرے گناہوں نے صرف اور صرف اللہ کی ذات کو تیرے سامنے بیگانہ کر دیا ہے۔ اللہ آج بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تو چاہے بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ بن جائے، وقت کا فرعون کیوں نہ بن جائے، تیرے لیے بھی اللہ کے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میرا اللہ پہ میں بنا رہا ہوں اپنا یقین آہستہ آہستہ، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اپنا یقین بنانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں تو اپنا یقین بنانے کے لیے سنیں کہ اللہ رب العزت اتنی چھوٹی ذات نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے بنا دیا ہے اسے۔ اللہ رب العزت بہت وسیع ذات ہے، اللہ رب العزت کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ اللہ ہم سے بدلہ لے، او جی ہم نے تو اللہ کی ذات میں بہت بڑا نقصان کر دیا، اب تو اللہ کو غصہ آئے گا اور ہمارا سب کچھ تباہ کر دے گا۔ نہیں یار، صرف اللہ رب العزت تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھا گمان تمہیں دنیا اور آخرت کی وہ کامیابیاں دلائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، ویل سیٹلڈ ہو جاؤ گے۔ یہاں کے لوگوں کو ویل سیٹلڈ دیکھ کے اپنے آپ کو کوسا مت کرو، یہاں کے امیروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو غریب تسلیم مت کیا کرو، یہاں کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھ کر، ڈگری ہولڈرز کو دیکھ کے اپنے آپ کو نیچی نظروں سے مت دیکھا کر۔ تو بہت بڑا عظیم انسان ہے، تیرے کلمے نے جو تیری ویلیو لگائی ہے اللہ کے سامنے، تو اس ویلیو کو اگر سمجھ لینا، اس سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، تمہاری کیا ویلیو ہے اللہ کے سامنے؟ سن، ایک کلمے والا انسان اگر اس دنیا میں بچ جائے، کوئی عبادت نہ کرے اور باقی ساری دنیا کفرستان بن جائے، ساری دنیا میں شرک کفر ہر چیز ہو جائے، اللہ کی کہیں پہ بھی عبادت نہ ہو، لیکن تیری زندگی میں اللہ ہو، تو اللہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، تیری وجہ سے جب تک تو نہیں مرے گا، جب تک تو اللہ کا نام لے گا، تب تک اللہ قیامت برپا نہیں کریں گے۔ قیامت تب آئے گی جب اس دنیا کا آخری مسلمان بھی فوت ہو جائے گا، آخری مسلمان۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا اس امت پر کہ جب کوئی شخص پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، تو یہ دوسرا بندہ جب اس بول کو سنے گا تو وہ حیرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھے گا اور اس سے پوچھے گا بھائی یہ تم نے ابھی کیا پڑھا؟ پھر سے پڑھنا لا الہ الا اللہ۔ وہ کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ آگے سے کہے گا مجھے کیا پتا، بس ہمارے بڑے پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس انسان کی وجہ سے اللہ قیامت نہیں لائیں گے، ہاں جب یہ مر جائے گا پھر قیامت آ جائے گی۔ تو تم تو نماز پڑھتے ہو، جمعہ کی تو پڑھتے ہی ہو نا، تمہارا تو ابھی بھی اللہ پہ یقین ہے، اسٹرانگ بلیو ہے، تمہیں اللہ کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں اللہ کیسے اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ کہے میں انسان سے بڑی محبت کرتا ہوں اور دوسری طرف اللہ اپنے انسان کے گناہوں کو معاف نہ کرے، یہ تو دو ڈیفرنٹ چیزیں ہو گئی۔ ایک طرف اللہ رب العزت کہے کہ میں بہت مہربان ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، نہایت مہربان ہوں، اور دوسری طرف بندہ یہ سوچے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو بندے کی غلطی ہے نا، یہ تو ہماری غلطی ہوتی ہے نا، اللہ کی غلطی تو نہیں ہے اس میں۔ اللہ نے تو اپنی صفات کو کھول کھول کے بتایا، الرحمن، وہ رحمان ہے، ایسا رحمان ہے کہ اس کے رزق سے اس کے انکار، جو اس کے ذات کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کتنا رحمان ہے۔ بس یہ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس دنیا میں 8 بلین لوگ رہتے ہیں نا، ان 8 بلینز میں تقریباً 2.5 اور 3 بلینز لوگ جو ہے وہ مسلم ہیں، باقی سارے نان مسلمز ہیں۔ اوکے رائٹ؟ دیکھو اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن کو جلا رہے ہیں،
آپ کے سامنے نئے کیسز آتے ہیں کہ فلاں کنٹری میں کسی نے قرآن کو جلا دیا، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ان کو غرق کرے. تو اور اسی طرح آپ کے بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کسی نے اللہ کو گالیاں دے دی، کسی نے اینٹی اسلامک بک لکھ دی، کسی نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت بڑا پروپیگینڈا شروع کر دیا، کسی نے اللہ رب العزت کو بھرے مجمع میں معاذ اللہ گالیاں دے دی، ٹھیک ہے، کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ بہت بدتمیزی کر دی. لیکن مجھے بتاؤ، کیا وہ شخص، وہ گالیاں دینے والا، وہ مشرک، وہ کافر، وہ نان مسلم اللہ کا رزق کھا نہیں رہا، اللہ کا پانی پی نہیں رہا، اللہ کی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں کیا اس کو استعمال نہیں کر رہا؟ مشرک سے اللہ رب العزت غصہ ہوتے ہیں. جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم جب کسی پہ غصہ کرتے ہیں تو اپنی موجود چیزیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں، ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنے بیٹے پر اگر لیٹ سپوز 10 منٹ کے لیے غصہ کرتا ہے نافرمانی کی وجہ سے، تو فوراً کیا کہتا ہے، ادھر دو میری گاڑی کی چابی، آج کے بعد کوئی گاڑی نہیں چلاؤ گے تم، ادھر دو یہ سیل فون، یہ میں نے لے کے دیا تھا تمہیں، آج کے بعد نو سیل فون، جاؤ خود کماؤ، خود اپنے لیے لو. ایسے کرتا ہے نا باپ، اپنے بچے کو اپنی دی ہوئی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے جب غصہ آتا ہے. دوست سے جب لڑائی ہوتی ہے تو اگر اسے ادھار دیا ہوتا ہے، اسے قرض دیا ہوتا ہے، اس کو کوئی پیسے دیے ہوتے ہیں ہم نے، تو جیسے ہی لڑائی ہوتی ہے تو پہلا تانا کیا دیتے ہیں، وہ جو 2 لاکھ روپے تم مجھ سے لے کے گیا تھا نا، وہ تو 10,000 روپے جو تم مجھ سے لے کر گیا تھا، رات تک میرے گھر آ جانے چاہیے. یعنی تعلق ختم کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کو دیکھو شرک پر غصہ آتا ہے، اس کے باوجود کتنے مشرک ہیں اس دنیا میں جو اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو دے رہے ہیں، اور بہت زیادہ دے رہے ہیں، مسلم سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. کیا اس سے اللہ کی رحمت ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی؟ کیا اس سے اللہ کی رحمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے؟ کیا اس چیز کو پوائنٹ کر کے ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن شیطان نہیں کرنے دے رہا، کیونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے. تو ہم نے اللہ پہ اپنا بیلیف سٹرونگ کرنا ہے، ہم نے قرآن کی آیتوں سے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. ہم نے جو بھی باتیں سنی ہوئی ہیں آج تک علم والی، چاہے جس سے بھی سنی، اس کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اب اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے، عمل میں لانا ہے. اگر ہم نے سنا ہے نا کہ نماز فرض ہے، تو آج کے بعد ہم نے اپنے اوپر فرض کرنی ہے پریکٹیکلی. اگر ہم نے سنا ہے نا کہ جھوٹ اللہ کو نہیں پسند، تو آج سے ہم نے اللہ کے ناپسندیدہ کام سے رک جانا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، نہیں بولنا جھوٹ. اگر ہم نے سنا نا کہ زنا، شراب، بدکاری، بے حیائی اللہ کی نظروں میں انسان کو گرا دیتی ہے، تو ہم آج سے اللہ کی نظروں میں گرنا بند کر دیتے ہیں. ہم اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سٹرگل شروع کر دیتے ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے پاس میں جانے والا ہوں، ان قریب لوٹنے والا ہوں. بس یہ چند شامیں، چند دن، چند مہینے، چند سال کا گیم ہے، ختم ہونے والا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، میں بھی، آپ بھی، ہمارے گھر والے بھی. بہت سارے لوگ تو کھڑے ہو گئے، بہت سارے لوگ تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب ہمارا نمبر ہے، ہم نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا. تو جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو ایک رخ دینا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اپنی زندگیوں میں موجود ہر کمی کوتاہیوں کو اللہ کے لیے پورا کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں موجود ہر سستی کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک قوت دینی ہے، ایمان سے، اللہ کے بھروسے سے، اللہ کے یقین سے اپنی زندگی سٹارٹ کرنی ہے. انشاءاللہ زندگی بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. توکل کریں گے اپنے رب پر، ہر مسئلے پر، ہر میٹر پر. ہماری زندگیاں جنت ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. ہم لوگوں کو امپریس کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم اللہ کو امپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. امپریس کرتے، دیکھو اگر لوگوں کو امپریس کرتے کرتے تمہارا کوئی جھوٹ ان کے سامنے آتا ہے نا، تو وہ لوگ امپریس ہونے کے بجائے تم سے خفا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے راضی کرنے کی سٹرگل شروع کرتا ہے، آج سے شروع کرتا ہے یا کل سے شروع کرتا ہے، تو اس سٹرگل میں اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سٹرگل میں اگر یہ گر جاتا ہے کہیں پہ، تو اللہ کو اس پر اور محبت آتی ہے، اللہ اسے اور زیادہ اپنے قریب کرتا ہے. تو ایسی ذات سے دور بھاگنے کا کیا فائدہ یار. ایسی ذات تو یقین کرے کہ
قریب رہنے کی ذات ہے, اسے اپنے قریب رکھنے کی ذات ہے. یہ اللہ ہے یار. اللہ کے علاوہ ہمارا ہے کون یار؟ اللہ کے علاوہ کس کے سہارے جیے؟ اللہ کے علاوہ کس پہ بھروسہ کرے؟ سب جھوٹے ہیں, سب مکار ہے, سب تیرے منہ پہ تیرے, میرے منہ پہ میرے ہیں. اے مطلب تیرا شکریہ, تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو. جب تک مطلب ہے سب ٹھیک ہے, اوکے فائن. جب تک حسن ہے, جوانی ہے, تیری واہ واہ ہے, تیرے پیچھے کمنٹس ہیں, تیرے پیچھے لائکس ہیں, تیرے پیچھے فالوورز ہیں. جیسے ہی بڑھاپے نے پکڑا, تیرا نام بھی کوئی نہیں لے گا. یہ سیلیبریٹیز کو دیکھو, دیکھو کسی دور میں ان کی واہ واہ ہوتی تھی, آج جب بوڑھا ہوئی کوئی نام لے رہا ہے, نئے لوگ آتے ہیں ان کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ لوگ بھی کل کو بوڑھا ہوں گے, نئے لوگ آئیں گے ان کی جگہ لے لیں گے. بس یہ ان کے دھوکے میں زندگیاں گزر رہی ہیں. ہم کیوں گزارے دھوکے میں زندگیاں؟ ہم اللہ رب العزت کے قریب کیوں نہ جائے؟ ہماری سب سے بڑی سکسیس کیا ہے؟ اللہ کو پا لینا. ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا. ہمارا سب سے بڑا پراؤڈ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اسلام کے فالوورز ہیں, ہم عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ سے جنت لینی ہے یار. یہ اتنی آکورڈ باتیں نہیں ہیں, یہ ایویں لگتی ہیں ہمیں آکورڈ. اللہ سے جنت لینی ہے بھائی. کیوں لینی ہے؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں اس کا علم دیا. اور اللہ دینے والے ہیں, لینے والے بنو بس. صرف اللہ نے اپنے لیے جنت نہیں بنائی, آپ کے لیے بنائی ہے. اسٹرگل کرو, مل جائے گی. اتنی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. قیمتی چیز تو اللہ کے خزانوں میں ہدایت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ سب سے بڑی ہدایت ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو, تمہارا عقیدہ صرف ایک اللہ ہے, تو تم ہدایت پر ہو. اور یہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے تمہیں دے دی. تو جب ہدایت دے سکتا ہے تو جنت نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے, دے سکتا ہے. لینے والے بنو, اس کے لیے اسٹرگل کرو. تھوڑی سی اسٹرگل ہے, اتنی زیادہ اسٹرگل نہیں ہے, سیریسلی. تو اس آیت کو دل میں جب جگہ دو گے تو ڈیفینیٹلی پھر گناہوں سے بچ جاؤ گے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. اور اگلی بات سنو سنو سنو, تم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ہاں, اب مجھے بتاؤ جس کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ اچھا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, اور میں جو کچھ بھی کروں گا, یہ میں نے موبائل اٹھایا, اس میں نے فیس بک آن کیا, یوٹیوب آن کیا, گوگل ہسٹری یا گوگل آن کیا, میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ ساتھ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو مجھے بتاؤ جس کا تصور ایسا بن جائے, جس کا یقین ایسا بن جائے, کیا وہ غلط فلمیں دیکھے گا؟ کیا وہ پورن موویز دیکھے گا؟ کیا وہ وداؤٹ اینی ریلیشن لڑکیوں سے باتیں کرے گا؟ اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکے سے باتیں کرے گا؟ اپنی گندی گندی تصویریں ایک دوسرے کو بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس کے دل میں یہ اسٹرانگ بیلیو ہے کہ اللہ کی مجھ پر نظر ہے. میں کوئی بھی حرکت کروں گا, میری آنکھیں اسے بعد میں دیکھیں گی, پہلے میرے اللہ کے علم تک وہ بات, وہ حرکت جائے گی. تو پھر انسان کے دل میں اللہ کو لے کر جتنی معرفت ہوتی ہے, جتنا اللہ کو لے کر ہمارے دل میں ویلیو ہوتی ہے, اتنے ہی جلد ہم اس چیز سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہم گناہوں کے بالکل قریب چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ کا تصور ہمیں پھر سے پیچھے لے آتا ہے. یہ تصور بنانے کے لیے, یہ یقین بنانے کے لیے محنت ہے. روزانہ اللہ کی باتوں کو سننا, روزانہ اللہ کی باتوں کو پڑھنا, روزانہ اللہ کے تصور کی محنت کرنا, روزانہ 5 منٹ اپنے لیے رات کو نکالنا اور سوچنا کہ میں نے آج کا دن کیسے گزارا, مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی, اور اس تصور کے دوران میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. ایسے سمجھو کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کو اپنے پورے دن کا حساب کتاب دے رہا ہوں. اللہ میں نے صبح آنکھ کھولی تھی, دعا نہیں پڑھی تھی, مس ہو گئی تھی, پھر میں نے واش روم اٹینڈ کیا تھا, پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی, کرتے کرتے پھر میں نے گاڑی نکالی, یونیورسٹی چلا گیا, کالج چلا گیا, فلاں, پھر ظہر آ گئی, ظہر پڑھ لی تھی, یہ دوست ملا تھا, اس سے یہ بات ہوئی تھی, پھر یہ ادھر لے گیا تھا, ادھر لے گیا تھا, اس کے گھر چلا گیا تھا. اس طرح کی ساری سچویشنز رات کو اللہ کے سامنے رکھا کرو سونے سے پہلے. اللہ کی قسم صرف 40 دن. میں آپ کو ایک آج لاسٹ عمل بتا رہا ہوں. اگر آپ واقعی اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ واقعی اپنی زندگیوں میں چینج لانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ واقعی اپنے اللہ کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچانا چاہ رہے ہیں اور ایمان کی لذت کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, 40 ڈیز تک صرف محنت کر لو. یہ میں نے
مائی سیلف میں نے خود کی ہے سیریسلی. اسی لیے میں اتنے بلیو سے کہہ رہا ہوں, اسی لیے اتنا اسٹرانگ بلیو ہے مجھے اس بات پہ کہ اگر آپ کریں گے 40 دن تک یہ محنت, اللہ کی قسم آپ کے لیے ہر عبادت آسان ہو جائے گی, آپ کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنا بہت آسان ہو جائے گا. بس لاسٹ بات پلیز سن لینا, اور سننے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے حد تک نہیں رکھنی, اس کو بہن بھائیوں میں بھی شفٹ کرنا ہے حکمت بصیرت کے ساتھ, اس کو باقی فالوورز میں بھی شفٹ کرنا ہے, اس کو اپنے ارد گرد کی گیدرنگ میں بھی شفٹ کرنا ہے. اور وہ کیا, دیکھو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں سے پریشان ہیں. میں آج بھی جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا, یقین کریں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا, میرے ساتھ ہی ایک نوجوان یونیورسٹی کا لڑکا پینٹ شرٹ جینز میں نماز پڑھ کے میرے ساتھ بیٹھا تھا. جیسے ہی ہم نے سلام پھیرا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, اس شخص کی دعا اتنی لمبی تھی کہ میں نے اس کے بعد 2 رکعت پڑھی, اس کے بعد میں نے اپنی دعا کمپلیٹ کی, لیکن یہ سسکیاں بھر کے اللہ کے سامنے رو رہا تھا. اور میں خدا کی قسم اپنے لیے دعا مانگنا بھول گیا تھا, میں اس کے لیے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ یہ جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہے اللہ اسے عطا فرما, اللہ اس کے دل کی جو بھی سچویشن ہے میں ایز اے بندہ نہیں جان سکتا. اور ابھی یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں, اس سے پوچھوں کہ بھائی کیا ہوا ہے تمہیں, کیوں سیڈ ہو, لیکن یقین کرو نوجوانی کی حالت میں وہ جو سسکیاں بھر کے رو رہا تھا, اللہ کی قسم میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا, اور میں اپنے آپ کو بھول گیا تھا, میری ساری دعائیں اس پہ شفٹ ہو گئی تھی کہ اللہ بس آج تو اس بندے کو ٹھیک کر دے, یہ جو تجھ سے مانگ رہا عطا فرما. یہ ایمان کی کیفیت تھی, اس کی کیفیت کے بدولت اللہ نے میرے دل میں ڈالا. تو یقین کریں آج کے ماحول میں بھی بہت سارے لوگ اللہ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ ہم اللہ کے قریب کیسے آئیں. بہت سارے لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اپنی زندگیوں میں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے. میں اب کیا باتیں کروں, بات لمبی ہو جائے گی, آپ لوگوں کو سونا بھی ہوگا, لیکن بس یہ لاسٹ بات کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں, ہم ایک دوسرے کا اچھا سوچیں گے. مسلمان آپس میں بھائی ہیں, جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو, یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا چھوڑ دیں تو خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہو جائے گا, زنا کا ریشو زیادہ ہو جائے گا, لوگ اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رانگ وے کی طرف جائیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. خیر خواہی کیا ہوتی ہے, لیٹ سپوز آپ کو 10,000 کی نیڈ ہے, 10,000 روپے کی ضرورت ہے, مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, آپ میرے پاس آتے ہیں, علی بھائی 10,000 روپے چاہیے, میں نے کہا یہ لو میرے بھائی. اب آپ یہ سمجھو گے کہ علی بھائی نے تو میرے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی کی, اوکے فائن, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم گھر جاتے ہو 2 دن بعد وہ 10,000 روپے خرچ کرتے ہو اپنی ضروریات میں, تم پھر سے کیا ہو گئے, محتاج. اسی طرح کوئی بھوکا ہے, ننگا ہے, اس کو تم نے کپڑے دے دیے, کھانا کھلا دیا, وقتی طور پر تم نے اس کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی کی, ڈیفینیٹلی کی, اس کی زندگی آسان ہوئی, لیکن جیسے ہی اگلا ٹائم آئے گا وہ پھر سے بھوکا ہو جائے گا, جیسے ہی اس کے کپڑے پھٹیں گے وہ پھر سے کپڑوں کا محتاج ہو جائے گا. دنیا کی کوئی بھی خیر خواہی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے تو ڈیفینیٹلی اس خیر خواہی کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس لمٹ کے ختم ہو جانے کے بعد وہ پھر سے محتاج ہو جاتا ہے اور پھر سے ضرورت مند بن جاتا ہے ایک خیر خواہی کی. لیکن میں آپ کو ایک ایسی خیر خواہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کر دی, یار صرف ایک بندے کے ساتھ, پہلے اپنے ساتھ پھر ایک بندے کے ساتھ, یقین کرو تم اپنی زندگی بھی بنا لو گے اور اس بندے کی زندگی بھی بنا لو گے, اور قیامت تک وہ تمہارا شکر گزار رہے گا. محشر میں بھی وہ تمہارے قدم چومے گا, اللہ کے سامنے بھی وہ تمہاری سفارش کرے گا کہ اللہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ اس بندے کی وجہ سے ہوں. اگر ایسی خیر خواہی کرنا چاہتے ہو تو سنو, لوگوں کو اللہ سے جوڑو, لوگوں کو اللہ سے ملاؤ, لوگوں کے دلوں میں اللہ کا یقین بٹھاؤ, اپنی زندگیوں کو اللہ کے رستے پر چلاؤ, قربان کرو, یقین کے ساتھ اللہ کے رستے کو اختیار کرو, اور اپنے دوستوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, جن کے دل میں بھی تمہاری رسپیکٹ ہے یا ان کے لیے تمہارے دل میں رسپیکٹ اور عزت اور محبت ہے, جن سے بھی تم دنیا میں محبت کرتے ہو, میں ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں کے سے ایک منت کر رہا ہوں کہ ان کو اللہ سے جوڑو, اپنے آپ کو بھی اللہ سے جوڑو, ان کو بھی اللہ سے جوڑو. یہ ایسی خیر خواہی ہے کہ اللہ کی قسم
دنیا میں بھی وہ بندہ شکر گزار ہوگا ساری عمر، آخری سانس تک. جب جب وہ عبادت کرے گا تب تب آپ اس کو یاد آؤ گے. جب جب وہ اپنے اللہ کے سامنے جائے گا محتاجی میں، لوگوں کے بجائے اللہ سے مانگے گا، تب تب تم لوگ اس کو یاد آؤ گے. اللہ کی قسم، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا اور اللہ رب العزت لیٹ سپوز خوش قسمتی کے ساتھ اگر اس کی جنت کا فیصلہ کر دے اور اللہ اسے کہہ دے کہ جا میرے بندے تو جنت میں جا، یقین کرو وہ جنت میں جائے گا اور تجھے سلام کرتا ہوا جائے گا کہ میرے بھائی میری بہن تیرا بہت بہت شکریہ. اگر تو مجھے اللہ کا راستہ نہ دکھاتا، اگر تو مجھے اللہ کے قریب نہ لاتا، اگر تو مجھے اللہ کی بات نہ بتاتا، تو آج میں ان جہنمیوں میں سے ہوتا، آج میں ان مجرموں میں سے ہوتا، آج میں ان ظالموں میں سے ہوتا. دیکھ آج تیری بدولت، تیری ایک بات کی بدولت، تیری ایک منت کی بدولت میں آج جنت کا حقدار بن گیا. آج میرے اللہ نے مجھے کامیابی دے دی. اور میں نے اللہ سے کہا بھی ہے کہ اللہ جسٹ بیکاز آف ہر، جسٹ بیکاز آف ہم. یس، یہ خیر خواہی کر کے مرنا کسی کے ساتھ، کسی کو ایک نماز پڑھوا کے مرنا اس دنیا سے، کسی کو اللہ کا راستہ دکھا کے مرنا. کیونکہ جو بھی نیکی کا کام تم کسی انسان سے کرواؤ گے وہ انسان مر جائے گا، اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، مر جائیں گی، لیکن کیا ہوگا؟ تمہاری وہ نیکی اللہ ضائع نہیں کریں گے، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دیں گے، تمہیں تمہاری نیت اور تمہاری سٹرگل کا بدلہ دیں گے. تو میرے بھائیوں، دنیا کو اللہ سے جوڑنا بہت ضروری ہے، دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے، انسانوں میں جانا، انسانوں کو انسانوں کی غلامیوں سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لانا، انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے، محتاجی سے آزاد کر کے اللہ کی طرف لانا. یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کو پہلے کون لوگ کرتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ ڈو یو نو؟ نبی علیہ السلام. اس کام کو پہلے انبیاء کرتے تھے جن کو نبوتیں ملی، جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، چوز کردہ بندے تھے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی. یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد نبوت کے مل جانے کے بعد انسانیت پر محنت ہے، انسانیت کو غلط عقیدوں سے، شیطان کے جالوں سے، نفس کے چالوں سے اور گناہوں سے نکال کر اللہ کی طرف لانا، پاک صاف کر کے اللہ کی بندگی کے ساتھ جوڑنا. یہ کام پہلے انبیاء کرتے تھے. اور دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا عزت والا کام دے دیا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی پروفٹ نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی میسنجر نہیں آئے گا. تو مجھے بتاؤ لوگوں تک اللہ کا پیغام کون لے کر جائے گا؟ یہ نبیوں والا کام آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور اس پر اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے لوگو، اے امت محمد، اے آخری امت، اے میرے پیارے لوگو، اے میرے پیارے بندو، تم لوگ بہت اچھی امت ہو، تم لوگ بہت خوش قسمت امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو بھیجا گیا ہے، تم لوگوں کو مشن دیا گیا، تم لوگوں کو رسپانسبلٹی دی گئی، تم لوگوں کو ایک ورک دیا گیا اللہ کی طرف سے. کون سا ورک؟ تم لوگ نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، عبادتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، اور اللہ کی نافرمانیوں سے لوگوں کو بچاتے ہو، کفر سے لوگوں کو بچاتے ہو، شرک سے لوگوں کو بچاتے ہو، گمراہیوں اور بے حیائیوں سے لوگوں کو بچاتے ہو، اور اللہ پر خود بھی ایمان رکھتے ہو. اور یہ سب کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ کیونکہ تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ تم لوگ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، اللہ پہ یقین رکھتے ہو، اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ کو اپنا سہارا مانتے ہو، اللہ کو اپنے دکھ درد تکلیفوں کے دور کرنے کا ذریعہ مانتے ہو، اللہ کو اپنی خوشیوں کی وجہ مانتے ہو. ہاں، تم خود بھی اللہ پر ایمان رکھو گے اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑو گے. کتنا عزت والا کام ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں. جتنا ہو گیا آج سے نہیں ہوگا، جتنا کرنا تھا کر لیا، آج سے نہیں کروں گا، جتنا دور بھاگنا تھا بھاگ لیا، آج سے نہیں بھاگوں گا. ہاں بھاگوں گا لیکن نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں،
شیطان کی غلامی کے پیچھے نہیں، گناہوں کے پیچھے نہیں، زنا کے پیچھے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی طرف دوڑ لگاؤں گا، اللہ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤں گا، اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤں گا. اس طرح اپنا رخ چینج کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تم لوگ سکسیس ہو جاؤ گے. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اس بات کو سوچ کر کہ تمہارا ایک رب ہے یار. خوشیاں مناؤ، اپنی زندگیوں کو یہ ڈی موٹیویشن سے نکالو، اپنی زندگیوں کو مایوسیوں سے نکالو، اپنی زندگیوں کو یہ تنہائیوں سے نکالو. خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رب اللہ ہے. اور اس بات پر پھر زیادہ خوش ہو جاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور زیادہ خوش ہو جاؤ کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاؤ کہ وہ تمہاری مغفرت بھی کرتا ہے. اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاؤ کہ وہ تم پہ بھروسہ کرتا ہے. اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاؤ کہ وہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، جنت دینا چاہتا ہے. محبت کرو اپنے رب سے، محبت کے لائق ذات ہے وہ. چھوڑ دو دنیا کی فکریں، ملتی ہے ملے، نہیں ملتی نہ ملے. چھوڑ دو لوگوں کی ٹینشن، آتے ہیں آئیں، جاتے ہیں جائیں. ریلیکس کرو خود کو، بالکل ریلیکس ہو کر ایک اللہ کو اپنا مشن بناؤ. بالکل ریلیکس ہو کے اللہ کی عبادت کرو. بالکل ریلیکس ہو کے اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزارنا شروع کر دو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. سب کہیں انشاءاللہ، دل سے کہیں، دل سے کہے کہ اے اللہ آج کے بعد صرف تو ہی تو ہوگا میری زندگی میں. اے اللہ آج کے بعد تو میں نے تیرا دامن نہیں چھوڑنا. تو کتنا ناراض رہ لے گا مجھ سے، میری 2 باتیں تجھے منا لے گی یا رب. میرے 2 آنسو گریں گے زمین پر، تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. ہاں، بندے اور رب کی ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں چلتی. بندہ تھوڑی سی سٹرگل کرے، رب راضی. بندہ تھوڑی سی محنت کرے، رب راضی. بس محنت شرط ہے. کریں گے نا محنت انشاءاللہ، سب کریں گے، دوستوں سے بھی کروائیں گے. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اب لوگوں کا بہت شکریہ آنے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے، ڈٹنے کے لیے. ڈٹنا مشکل ہوتا ہے، آنا جانا تو لگا رہتا ہے لوگوں کا، آتے ہیں جاتے ہیں. ڈٹنا مشکل ہوتا ہے. جو ڈٹ جاتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. آپ لوگ ڈٹنے والوں میں سے ہو. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی الراحمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے چاند ستارے سیاروں کو بنانے والے، اے ہمارے عظیم رب، اے قدرتوں کے مالک. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے اللہ تو اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، جسم کے ہر اعضاء سے تیری تعریف کرتے ہیں. یا رب ہم سے خوش ہو جا. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ سنا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا غفور و رحیم ہے. اے اللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کروانے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اے اللہ سنا ہے کہ جو ہدایت مانگ لیتا ہے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے. اے اللہ ہم بھی تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں. اللہ دے دے ہمیں ہدایت. اے اللہ تیرے خزانے تو بہت وسیع ہیں، ساری دنیا کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں. یا اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے دے، ساری دنیا کو گمراہیوں سے بچا لے، ساری دنیا کو اے اللہ کامیاب کر دے، ساری دنیا کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ مر گئے ان کی مغفرت فرما، جو لوگ مرنے والے ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، جو لوگ زندہ رہنے والے ہیں ان کو اسلام پر زندہ رکھ. ایمان کی حالتوں میں اے اللہ ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس حال میں مارنا کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ ہمیں آخرت کی گھاٹیوں سے بچا لے، آخرت کے عذاب سے بچا لے، قبر کی گرمی سے بچا لے، محشر کی گرمی سے بچا لے، قبر کی تنہائی سے بچا لے. اے اللہ اپنے عذاب، اپنے غصے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں مجرموں سے دور رکھنا، ہمیں ظالموں کے گروہ میں نہ استعمال کرنا. اے اللہ نہ کھڑا کرنا.
اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، مانگنا نہیں آتا ہمیں. ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر اللہ ہماری دل کی نیک خواہشوں کو قبول کر لے. اللہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں تجھے راضی کرنا بالکل آتا نہیں. ہماری عبادتوں کی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ جس سے تجھے متاثر کر سکے. ہم نہیں پڑھ سکتے اولیاء والی نمازیں، صحابہ والی نمازیں، انبیاء والی نمازیں. ہماری اس چھوٹی چھوٹی سٹرگل کو اللہ قبول کر لے. تو اے اللہ شان کا مالک ہے، عزتوں کا مالک ہے. اللہ ہماری زندگیوں میں موجود سارے غموں کو دور کر دے تاکہ ہم اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکیں یا رب. ہماری جو مسئلے چل رہے ہیں، جو ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے جنہوں نے، اور اس وجہ سے ہم تیری عبادت نہیں کر پا رہے، تیری باتیں نہیں کر پا رہے، ہمارے ذہن الجھ گئے. یا رب کریم ہماری ان کیفیتوں کو بدل دے. ہمیں آزاد کر دے دنیا کی غلامیوں سے، ہمیں آزاد کر دے نفس کی چاہتوں سے، ہمیں آزاد کر دے شیطان کے چالوں سے. ہمیں اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لے، ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، ہمارے صلاحیتوں کو اپنے اسلام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا. اے اللہ ہم تیرے کسی بھی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی نعمتوں کا حقدار بنا دینا. اے اللہ دین کی جتنی بھی رسپانسبلٹی میرے اور تمام مسلمانوں پر ہے، ہمیں ان کو کرنے کی توفیق دے دے. ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہے یا رب. ہماری زندگیوں میں جتنی بھی چاہے دولتیں ہیں، سب کے سب خاک ہیں. تو سب سے بڑی دولت ہے. اے اللہ اگر ہم تجھ سے تجھ کو مانگے تو کیا یہ دولت ہمیں مل سکتی ہے یا رب؟ اے اللہ تو نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ تو نے سکھا رکھا ہے. ہمیں شان و شوکت دی، عزت دی، شہرت دی، ماں باپ دیے، سب کچھ دیا یا اللہ تو نے. لیکن اے اللہ اگر ہم تجھ سے آج تجھ کو مانگ لیں تو کیا ہماری اتنی اوقات ہو سکتی ہے یارو؟ تجھ سے دور نہیں جانا چاہتے، تجھے کھونا نہیں چاہتے یا رب. تیری محبت کے بغیر دنیا کے کسی بھی محبت میں مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، ادھورا بن ہے یا رب. لیکن تو جسے مل جاتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو جسے مل جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے والا بن جاتا ہے یا رب. ہمارے دل میں ایک چاہت ہے جو بہت گہرائیوں میں چلی گئی، اور وہ تیری چاہت ہے یا رب. میرا دل تجھے چاہتا ہے، ہم سب کے دل تجھے چاہتے ہیں، ہم سب تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی بندگی کے لیے قبول کر لے یا رب. یہ ہاتھ تیرے آگے پھیلے، ہمارا ماتھا تیرے سامنے جھکتا ہے یا رب. ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. اس دنیا میں ہمارا اور کوئی رب نہیں، صرف تو رب ہے ہمارا. ہمیں کوئی دکھ سے نجات دلانے والا نہیں، آپ ہمارے دکھوں کو دور کریں گے. ہمیں کوئی کامیاب نہیں کر سکتا، آپ ہمیں کامیاب کریں گے یا رب. آپ کریں گے ہمیں معاف کر دے. کسی اور کے پاس کیا جائیں گناہ لے کر؟ جب سزا تو نے دینی، جزا تو نے دینا، تو اللہ معاف بھی تو نہیں کرنا ہے. معاف کر دے یا رب. دوست بن جائے یا رب، راضی ہو جائے یا رب. ہمارے جھوٹے الفاظوں کو قبول کر لے یا رب. اپنا یقین دے دے، اپنے سہارے زندگی گزارنے کی توفیق دے دے یا رب. تھک گئے گناہوں سے، تھک گئے بے حیائیوں سے، تھک گئے گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر، گندے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر. یہ نظریں بور ہو چکی ہیں یا رب. اب اس دل کو صرف تیری ذات سے سکون حاصل ہوگا. اپنی ذات کا یقین اس دل میں بھر دے، اپنے ذات کی محبت اس دل میں بھر دے، اپنے ذات کا تصور اس دل میں بھر دے یا رب. ہم شیطان کی پجاری نہیں ہیں، ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں. ہمیں سچے لفظوں میں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے ہماری عبادتوں کو آسان کر دے. جس کے دل میں جو بھی خواہش ہے، اے اللہ ان خواہشوں کو تو ہی پورا کر سکتا ہے. ہمیں معاف کر دے. ہم مانتے ہیں گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں خطا کار ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کمزور ہیں، بہت گندے ہیں، لیکن آنا تیرے پاس ہے. جہنم برداشت نہیں ہو سکتی ہم سے. تیری ناراضگی کا سامنا نہیں ہو سکتا ہم سے. بس یہ جانتے ہیں ہم کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا رب ہوتا ہے، اور ہمارا رب تو ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. پلیز اے اللہ ہمیں خود سے دور نہ جانے دیا کر. پلیز اے اللہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم سے ناراض مت ہوا کر. پلیز اللہ اگر ہم کسی بے حیائی گمراہی کے مرتکب ہو جائیں تو ہمارے دلوں کو سخت مت کیا کر یا رب، کیونکہ ہمارا آنا تیرے پاس ہے.
ہم کمزور ہیں, چھوٹے چھوٹے جسموں سے تیرا مقابلہ کیسے کر سکتے, پر رحم فرما, تو بہت رحمان ہے, ہمارے قریب ہے, تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, پلیز اے اللہ بخش دے ہم سب کو, آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ, اللہ وہی ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے, اللہ وہی ہے جو انسان کی دل کی کیفیتوں کو بدل دیتا ہے, اللہ وہی ہے جو اسے تھوڑا سا یاد کرتا ہے تو بدلے میں اللہ اس کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم اگر لوگوں میں مجھے یاد رکھو گے, میں فرشتوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم اگر دل میں مجھے یاد رکھو گے, میں اپنے دل میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے, خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مختلف قوم قبیلوں سے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں سے ہوتے ہیں, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, کوئی کہاں سے ہوتا ہے, مختلف زبانوں کے ہوتے ہیں, کوئی پٹھان ہوتا ہے, کوئی پنجابی ہوتا ہے, کوئی کون سی زبان بول رہا ہوتا ہے, کوئی کون سی زبان بول رہا ہوتا ہے, لیکن یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنے ایک اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں ایسی مجلس پر, ایسے لوگوں پر سکینہ نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے ان کے ارد گرد پہرا دیتے ہیں. اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے, جب یہ لوگ ڈائیورٹ ہوتے ہیں, پھیل جاتے ہیں, اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں, تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ دیکھو, جب گناہ جسم سے جھڑ جاتے ہیں نا, تو انسان اپنے آپ کو بہت ہلکا فیل کرتا ہے. دیکھیے اس وقت اگر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک بات کو سنا اور اللہ کے لیے سنا, تو یقین کریں آپ کا جسم ہلکا ہے, آپ کا دل ہلکا ہے, آپ ریلیکس ہیں. ایک بھی بات اگر اللہ کی آپ نے سنی ہو دل سے, تو اس بات نے آپ کے دل کی اندر کی دنیا ہی چینج کر دی ہوگی. یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اپنی باتوں پر یقین نہیں ہے, اللہ کے قرآن میں جو طاقت ہے اس پر یقین ہے, اللہ کے ذکر میں جو سکون ہے مجھے اس پر یقین ہے. اس بیس پر یہ بات میں آپ سے بول رہا ہوں. تو اپنے آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اپنے اللہ سے جوڑو, تاکہ 24 گھنٹے ہی آپ سکون میں رہیں. چلے جی, آپ لوگوں سے بات کر کے بہت زیادہ اچھا لگا, اور جن سے مس ہو گئی انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ اپڈیٹ ہو جائے گا کل تک, تو یوٹیوب چینل سے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں. جزاک اللہ. دعاؤں کی درخواست, کل انشاءاللہ جلدی آنے کی کوشش کریں گے, کل آپ بھی جلدی آنے کی کوشش کریں. اور دوسرا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے چھوٹی سی کوشش سٹارٹ کی ہے نا, یہ انشاءاللہ بڑھے گی, آپ لوگ دیکھیں گے, آپ اس بات کے گواہ رہنا. اگر ہمارے دلوں میں خلوص رہا, اگر ہمارا یہ عمل صرف اللہ کے لیے رہا, تو اللہ اس کے اثرات مرتب کرے گا ڈیفینیٹلی. آپ صرف یہ سوچ کر نہ آیا کریں کہ یار آج 100 ڈاؤن لوگ دیکھ رہے ہیں, یا آج 100 پلس لوگ دیکھ رہے ہیں, یا آج 120 لوگوں نے دیکھا, یا آج 130 لوگوں نے دیکھا, یا آج 90 لوگ ہیں, یا آج 65 لوگ ہیں. ڈزنٹ میٹر. اس چیز پر دھیان ہی نہ دیا کریں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے لوگ جا رہے ہیں. آپ بس اپنے لیے آیا کریں. کوئی نہیں ہوگا, آپ موجود ہوں گے, میں آپ سے اللہ کی بات کروں گا. ہزاروں لوگ آ جائے, ہزاروں لوگ موجود ہو جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں میں شکر ضرور کروں گا اس پہ اللہ کا. تو آپ بھی اسی طلب کو لے کر آیا کریں, تاکہ آپ کی طلب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مجھ سے پھر وہ الفاظ میرے منہ سے جاری کروایا کرے کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہمارے دلوں پر اثر کر جائے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے آنے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ جڑ گیا, ہم اسے انشاءاللہ اپنے مطلب اور مفاد کے لیے یوز نہیں کریں گے. اس کا ٹائم ہمارے ساتھ ایک امانت ہوگا. ہم اس سے صرف اللہ کی باتیں کریں گے, ہم اسے صرف اللہ کی کتاب سے گائیڈ کریں گے. اور بس ہم دیکھو, ہم ایک دوسرے کو جانتے تک بھی نہیں ہے, اور نہ ہم نے جاننا ہے. ہمارا ملنا جب تک اللہ کے لیے رہے گا تب تک یہ اثر چلتا رہے گا. جب کوئی بیچ میں مقصد آ جائے, مفاد آ جائے, یہ سارا اثر ختم ہو جائے گا. ہمارا ملنا اور جدا ہونا صرف اللہ کے لیے ہے, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے. مجھے توفیق ملتی رہے بولنے کی, آپ کو توفیق ملتی رہے سننے کی. آپ لوگ بہت اچھے ہو, باتوں کو مت بھولنا.
باتوں کو صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے مت نکالنا. ٹائم بہت شارٹ ہے, بہت جلدی سے گزر رہا ہے. اگر آج زندگی چینج نہ کی تو سال بعد بھی نہیں کر سکو گے, آخری دن بھی نہیں کر سکو گے. آج سوچو, آج کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ حافظ.